ایک ایسی امت ہو جس کا کام یدعونا الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے. یا جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ میں حقائق اور مشاہدے کی بنیاد پر تم لوگوں کو ایک دعوت دے رہا ہوں. کس طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف. اُذْكُرُ سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ حَسَنَةٍ. قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ دعوت کی اصطلاح استعمال کی ہے، معروف کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو اس دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دعوت جو ہے یہ چند عبادات کی دعوت ہے؟ یہ دعوت چند عقائد کی دعوت ہے؟ کس بات کی دعوت ہے؟ قرآن پاک نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ دعوت اللہ کے راستے کی ہے، اِلیٰ سبیل ربک، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جانے والا، جو اس کو خوش کرنے والا. یہ راستہ کون سا ہوگا؟ کیا یہ راستہ یہ ہوگا کہ آپ صبح سے رات تک نماز پڑھتے رہیں؟ کیا یہ راستہ وہ ہوگا کہ آپ رات بھر صرف جاگتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، دن بھر سوتے رہیں؟ یہ راستہ کون سا ہوگا؟ اس راستے کو قرآن پاک نے مبہم نہیں چھوڑا ہے، ویگ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ دین کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جانے کا راستہ ہے. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جائے. گویا یہ دعوت بھی پورے کے پورے دین کی ہونی چاہیے. ہم لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کی اصلاح ہو جائے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے، دراصل وہی دعوت ہے، جبکہ وہ دعوت کا ایک حصہ ہے. دعوت قرآن کریم میں اور سیرت پاک میں جس چیز کا نام ہے وہ اپنے تمام معاملات کو، وہ آپ کے پروفیشنل ایشوز ہوں یا وہ آپ کے ذاتی نوعیت کے مسائل ہوں، ان سب کے بارے میں ایک ایسا رویہ اختیار کرنا جس میں اللہ کی بندگی کو، اس کی خوشنودی کو بنیاد بنا لیا گیا. گویا جس بات کی دعوت دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے وہ دین اسلام کی مکمل پیروی. یہ بڑی آسان بات میں نے بات آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات یہ کہ یہ دعوت کس طرح دی جائے. کیا ہر ایک شخص جس طرح چاہے دعوت دے دے، یا اس کے دینے کے لیے کچھ قرآن پاک نے طے کیا ہے؟ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ اس دعوت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو داعی اعظم علیہ السلام نے خود اختیار کیا اور جو پہلے انبیاء نے اختیار کیا. اگر پہلے انبیاء نے طریقہ کار یہ رکھا تھا کہ انہوں نے گفتگو کے ذریعے اور اپنی مثال کے ذریعے دعوت دی. چنانچہ سورہ یوسف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا تم لوگوں نے مجھے ایک عرصے تک اپنے درمیان نہیں دیکھا؟ میرا کردار اس نوعیت کا ہے. اگر تم نے دیکھا ہے تمہارا ہونا چاہیے اس بات کی دعوت دے رہا ہوں. ایسے ہی قرآن کریم نے بہت سے مقام پر یہ بات کہی ہے کہ جب آپ دعوت دینے جا رہے ہوں تو آپ کا اسلوب کون سا. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کا اسلوب ہو اور یہ اچھے الفاظ کا اسلوب. اس کے اندر الفاظ وہ ہوں جو دل میں اترنے والے ہیں. اس میں کرختگی، سختی، شدت نہ پائی جائے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وقت کے جابر فرما روا فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم دونوں جاؤ، لیکن اس سے جس انداز میں بات کرو وہ بات کو قول لین کی، فقولوا قولا لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائے. انسان جب بھی کسی کو دعوت دیتا ہے کسی چیز کی طرف، فرض کیجئے کہ آپ کے کلاس میں، آپ کے کالج میں کوئی طالب علم ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں مانتا اسلام کو اچھا دین ہے، آپ کے دل میں اس کے خلاف خود بخود ایک مخالفت پیدا ہوتی ہے.
آپ اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے انداز سے کہ کیسا بیکار قسم کا انسان ہے، مرید ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو واجب قتل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سمجھ ذہن میں آتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا رب ہے، فرعون نے یہ کہا تھا ربکم الاعلیٰ، اس سے جب آپ دعوت دینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ سختی کا، ایلینیشن کا، ریجیکشن کا، ہیٹریڈ کا، ایکسٹریمزم کا، یا اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرنے کا جس میں آپ کی کمزوری کا اظہار نہ ہو لیکن جس میں یہ بات نہ پائی جائے کہ وہ اس کو آفینڈ کرے، بلکہ وہ آپ کی بات کو ریسیو کرے۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ قولین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپولوجیٹک شرمندگی کے ساتھ کوئی بات کہیں۔ قولین کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جو انتہائی نرم ہے لیکن جس میں صداقت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی آپ کو بہت ہی ایک سافٹ سبسٹنس معلوم ہوتا ہے، آپ پانی میں غوطہ لگا لیجئے، آپ کو چوٹ بہت کم لگتی ہے اگر آپ قائد سے لگائیں، پانی میں آپ ہاتھ ڈالیے وہ رس نہیں کرتا، اسے آپ ڈال دیں ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں، اسے اختیار کر لیتا ہے، بڑا فلوئڈ ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کسی پانی کا ایک قطرہ کسی ایک مقام پر باقاعدگی سے گرتا رہے تو وہ سخت سے سخت پہاڑ بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ بہت نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے قرآن کریم میں وہ یہی ہے کہ قولین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو دل میں اتر جانے والی ہے لیکن جس میں کرختگی نہیں پائی جاتی، جس میں گھوڑا پن نہیں پایا جاتا، جو ان سویلائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک سویلائز طریقہ ہے اپنی بات کو سمجھانے کا۔ قرآن پاک جو چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ اصول سمجھا دیے جائیں کہ آپ کو بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر وہ یہ کرتا کہ آپ کو ایک ٹیکسٹ فراہم کرتا کہ پہلے آپ جب جائیں گے تو مسکرا کر کے دیکھیں گے، پھر ہاتھ ملائیں گرم جوشی کے ساتھ، پھر آپ کس موضوع پہ بات کریں گے، کس سے بات کریں گے، تو قرآن کریم چند سالوں کے بعد اپنی وقت کھو دے گا، جو کہ ہر جگہ وہ چیز کام نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک ایک ابدی، ایک یونیورسل میسیج ہے، اس بنا پر اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو اصول تو بتا دے لیکن جو ایکچوئل آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں کرنی ہیں ان کو وہ رسول پر اور آپ کی عقل پر چھوڑ دے۔ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مکے والے بہت سخت مخالفت پر عمل رہے ہیں اور بات سننے کی تیار نہیں ہے تو آپ اس زمانے کا وہ قاعدہ استعمال فرماتے ہیں جو متوجہ کرنے کا تھا، یعنی آپ پہاڑی پر چڑھتے ہیں لیکن آپ انہیں کرتے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ پہاڑی پر چڑھ کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑنے کے بعد لوگوں کو پکارا اور لوگ متوجہ ہو گئے۔ آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، کپڑے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بات پیش کریں۔ گویا آپ نے اس زمانے کا جو مروجہ قاعدہ تھا وہ استعمال کرنا چاہا۔ آج قاعدہ کس چیز کا؟ آج آپ میں سے ہر ایک کی جیب میں ایک 2.5 انچ کا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کلاس میں بیٹھ کر کے جب استاد پڑھا رہا ہو لطیفے ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا جو آج کا آلہ ہے وہ صرف اسی کام کے لیے ہے کہ آپ لطائف ایکسچینج کرتے رہیں، یا اس بات کے لیے ہے کہ آپ کس طرح سے SMS کے ذریعے، کس طرح سے اس میں آواز کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی دین دعوت کو پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی چھوٹے سے آلے کی بنیاد کے اوپر 2 ممالک کے اندر نوجوانوں نے انقلاب برپا کرنا چاہا، برپا کیا۔ یہ نہ ان کے پاس ٹی وی تھا نہ اخبارات تھے، صرف میسیجز کے ذریعے ایک بات کو پہنچا کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس ملک جہاں آپ کے پاس IT موجود ہے، جہاں آپ کے پاس ماشاء اللہ وہ ذہن پایا جاتا ہے
جو بے شمار مواقع پر اپنے ذہانت کی مثالیں پیش کرتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو پاکستانی ذہن کو شکست دے سکے قانون توڑنے میں. جو ذہن اتنا زرخیز ہو سکتا ہے کہ ہر قانون توڑ سکتا ہے، وہ دلوں کو نہیں جوڑ سکتا، وہ دلوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں سوچ سکتا کس طرح لوگوں کو قریب لائے جائے. گویا یہ سارا معاملہ جو ہے کہ ایک طبیب کس طرح سے دعوت دے، وہ ایک لگے بندھے مینول کا معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیک لسٹ دے دوں کہ آپ پہلے مریض سے پوچھیں کہ آپ کا حال کیسا ہے، پھر آپ اس کو بتائیں کہ جو دوا آپ کو دی جا رہی ہے اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر دوا کھائیں. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ کہے بغیر بھی آپ اس کو نماز پہ آمادہ کر سکتے ہیں. وہ آمادہ آپ ایسے کریں گے کہ آپ کا طرز عمل کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا رویہ اگر محبت کا ہے، توجہ کا ہے، اس کی ہیلپ کرنے کا ہے، اس کو سمجھانے کا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید ہے، تو سب کچھ دیکھنے کے بعد بغیر آپ کہے آپ کے ساتھ نماز ہی پڑھے گا. لیکن اگر آپ محض ڈانٹ ڈپٹ کے اسے نماز کا تو حکم دے دیں اور دوا بھی ساتھ میں دے دیں تو ممکن ہے اپنے خیال میں آپ نے اپنا کام کر لیا ہو. لیکن یہ دعوت کا وہ اسلوب نہیں اسلام چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دعوت کے لیے آپ میں کریٹیوٹی ہو، آپ میں انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ میں انتھوزیازم ہو، آپ یہ سمجھیں آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. خود آپ کا علم جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کم از کم ابتدائی معلومات کا تو نہ وہ بہت تحقیق پر مبنی، لیکن کم از کم یہ معلوم ہو کہ بنیادی معلومات اسلام کی کیا ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت بھی ہوگی، امداد بھی ہوگی. یہ سمجھنا کہ آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور آپ محض اللہ کا نام لے کے نکل جائیں وہ سب اپنے آپ برکت کر دے گا، یہ نہ عقل کا مطالبہ ہے نہ سیرت پاک کی پیروی. سیرت پاک یہ کہتی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے نشر کرو، پھیلاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پہلے وہ ایک آیت تو آپ سمجھ لیں، سمجھے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں سمجھانا تو سنت کے منافی ہے اس کے مطابق نہیں. اس لیے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ ان بنیادی معلومات کو سمجھیں جن کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا طرز عمل، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کے پیشنٹ کا، آپ کا تعلق آپ کے دوست کے ساتھ، روم میٹ کے ساتھ، کالج فیلو کے ساتھ اس نوعیت کا ہو کہ وہ آپ کی ہمدردی کو، تعلق کو دیکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جو شخص اتنا مخلص ہے، اتنا بھلا ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ مل کر کے نماز کے لیے جاؤں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہوں، اس سے دوستی رکھوں، اس کی اچھائیوں کو اختیار کروں. یہ وہ کام ہے جسے ہم کہتے ہیں دعوت کردار و عمل کے ذریعے. بلا شبہ زبان کا استعمال، گفتگو دعوت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن جو دعوت سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ محض زبان کی دعوت نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت وہ ہے جو آپ کے طرز عمل سے لوگوں کے علم میں آئے. اگر آپ بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے دوسری جانب بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کا بلانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اصل چیز تو آپ کا وہ طرز عمل ہے جسے لوگ محسوس کرتے ہیں. جب طرز عمل آپ کا دیکھا جائے گا کہ اوروں سے مختلف ہے تو خود بخود آپ ایک مختلف شخصیت، مختلف مثال قائم کریں گے، اور یہ شخصیت وہ ہوگی جو لوگوں کو آپ سے قریب ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے اندازے کے مطابق آدھے وقت سے کم میں ان 2-3 نکات کو آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آپ سے یہ کہوں کہ اب جو آپ کے ذہن میں اس موضوع کے بارے میں پرٹیننٹ سوالات ہوں ان سوالات کو اٹھائیں تاکہ ان پر ہم گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ. سوالات
سوال یہ کہ یوزلی جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو کافی ریزسٹنس آتی ہے، اور وہ اس وجہ پہ ہو سکتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہی آپ کی ایک بات کی اتنی وقت نہیں دیتے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایک ریزسٹنس آ گئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ریزسٹنس کوئی نہیں ہے تو آپ کا کارنامہ کون سا ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا اللہ کے لیے بندو آؤ اور نماز پڑھو اور تو فوراً چلے آئے، اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جب مخالفت ہوگی اور اس کو آپ ویری دور کریں گے جب آپ کو کنٹریبیوشن ہوگی. کیا مکے کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو اور سب فوراً ایمان لے آئے؟ کیا تنہا ایک فرد پورے اہل مکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کے دعوت دیتا ہے 13 سال تک؟ اس پہ سخت حملے ہوتے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن سارے مخالفت کے باوجود وہ اپنے کام سے نہیں رکتا. آپ کے لیے ماڈل کون ہوگا؟ وہ جب مخالفت نہ ہو وہ مخالف والا ہے. وہ مخالفت کا ہونا تو آپ کو خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ جو کام مکہ مکرمہ میں آپ نے سب مخالفت میں کیا، آپ اس کے کام کو یہاں پہ کر رہے ہیں. اس کو دور کیسے کیے تھے؟ مخالفت کس بات کی ہوتی ہے؟ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے موضوع پر، ایک ایسے انداز سے کوئی بات کی ہے جو اس کا وقت نہیں ہے. ایک نوجوان جو آپ کی طرح سے انرجیٹک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ SMS کر کے یا ٹیلی فون کر کے معلوم کرے کہ پاکستان نے کتنے وکٹ گرے. آپ کہتے ہیں آگے سنو اسلام کی بات. مناسب وقت ہے، مناسب موضوع ہے. بھیا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ایک سیلس مین جب اپنی دوا فروخت کرتا ہے وہ جا کے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی فیلڈ کیا ہے، GP ہے، یہ سرجن ہے، یہ پیڈ ہے، یہ کیا ہے. اس حوالے سے پھر وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے. اگر وہ جا کر کے ایک پیڈ کو دوا پیش کر رہا ہے آپتھمالوجسٹ کے لیے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایسے اگر آپ دعوت دے رہے ہیں کسی کو، اس کا انٹرسٹ اس وقت وہ نہیں ہے، تو آپ جو چاہیں کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو اتنا شغف ہے کرکٹ کے ساتھ، تو آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ جب اس سے پوچھیں کہ اسکور کیا ہوا ہے. جب آپ یہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا پورا آپ سے، اور اسکور نہیں بتایا کس نے کیسی بالنگ کی، کس نے کتنے کیچ چھوڑے، کس نے کیا کیا. جب یہ ساری بات شروع ہو گئی تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اس گفتگو کا رخ کس طرح سے وہاں لے جاؤں جو میں چاہتا ہوں. اس سے میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ دعوتی کام مینولز کا نہیں ہے. دعوتی کام ایک آرٹسٹک ورک ہے جس میں آپ ہر فرد کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر نبض دیکھے بغیر مریض کے داخل ہوتے اس کا لکھ دیتے ہیں اور شاید لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہوں. لیکن اگر آپ پہلے اس کی نبض دیکھیں، اس کے حالات معلوم کریں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیں کیا پرابلم ہے اور آپ کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. یہی کام دعوت کا. دعوت کے کام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند اصول یاد کر لیے انہیں بلائنڈلی اپلائی کر دیا. تو ریزسٹنس تو ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پریشانی کی بات ہے، اگر ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس راستے سے اپنی بات کو پہنچائیں. اور سوال جی سر، اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹیچر کلاس کے اندر کسی شخص کی کردار کے بارے میں کوئی مثال دینا چاہتا ہے کسی کو. مطلب کل ایسا ہوا کہ دھماکے کی آواز آئی، ہم کلاس میں بیٹھے تھے تو لڑکے اٹھنے لگے تو سر نے کہا کہ مودودی صاحب ایک دفعہ اسپیچ فرما رہے تھے تو ان پہ فائرنگ ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ مودودی صاحب آپ بیٹھ جائیں. تو نے کہا اگر میں بیٹھا تو کون کھڑا ہوگا. تو انہوں نے ان کے کردار کی ایک جھلک ہمارے سامنے رکھتی تو اتنے میں لڑکا بولنے لگا کہ سر پالیٹکس کہاں سے آ گئی. تو اب انہوں نے تو پالیٹکس کی مطلب کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کی اچھی کردار کی ایک اچھی بات انہیں سامنے رکھ دی. تو اب ادھر ہماری ریزسٹنس یا ہم اس کا کیا ریئیکشن کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب. بہت شکریہ.
پہلی بات تو یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جیسے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس واقعے کے وقت آئی وٹنس ہوتا ہے. تو یہ جو واقعہ بیان ہوا اس کے حوالے سے اگر آپ اس کو اس طرح بیان کریں کہ ہمارے ملک کے ایک عالم دین کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اس کے یہ الفاظ تھے اور یہ الفاظ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ امام شافعی ایک موقع پہ گزر رہے تھے بازار سے اور بارش ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک دیکھا کہ لڑکا جا رہا ہے تیزی میں. کہا کہ بیٹا ذرا ایسا چلو کہ پھسل نہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میری فکر نہ کریں آپ اپنی فکر کریں آپ پھسل تو قوم پھسل جائے گی لیکن آپ امام شافعی. تو اگر وہ واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم انسان یہ پیش آیا اور اس نے یہ بات کہی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم عالم دین وہ کون تھا اور نام بتاتے ہیں تو جس صاحب نے یہ کہا کہ پولیٹ سے وہ نہیں کہیں گے اس کا رسالہ آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں وہی واقعہ آپ پیش کر سکتے ہیں ایک ایسے انداز سے جس میں کہ بجائے ایک سیاسی فگر کے پروجیکشن ہونے کے اگر آپ آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ عالم دین کے ساتھ شکل پیش جیسے کہ امام شافعی کے ساتھ پیش آئی تھی کوریلیشن your way of communication, your understanding that those who are listening should not go to political aspect but to the message you want to give them. اس لیے ابلاغ جس کا نام ہے کمیونیکیشن وہ محض ایک بات کا کہنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو آپ کن الفاظ میں کس حوالے سے اور کس مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کے ذہن میں دوبارہ یہ خیال نہ ہو کہ میں کہوں گا کہ اس کو کہا جائے گا پولیٹکس لیکن ایک شخص یہ سوچ سکتا اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے کا ذہن کس طرف جا سکتا ہے. آپ کا یہ فرض ہے ویسے ایک داعی کے کہ آپ اس دروازے کو بند کریں جہاں سے وہ شیطان بہکا سکتا ہے اور اس انداز سے بات کو پیش کریں جو اس کے ذہن میں ہے. لیکن سر یہ سچویشن پیدا ہوا تو اس سچویشن ہم کریں گے کیا مطلب جیسے اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اس وقت اس ایشو کو نہ اٹھائیں بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ بتائیں کہ یہ تو ایک بائی دا وے کمنٹ تھا لیکن ہم کلاس کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں اس پر گفتگو کرنا وہ بیٹھیں کہ پچھلے وہاں بات کریں گے چائے کے اوپر. چائے پر آپ یہ بات کیجیے کہ کیا اسلام جو ہے وہ محض نماز کا نام ہے یا اس اتفاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینے کے فرمانروا ہیں آپ فوج کے سربراہ ہیں آپ فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کے حکم کو بلاہی حجت مان لیا جائے جو آپ فیصلہ کریں. گویا اگر آپ کی حیات مبارکہ کے اندر وہ تمام کام موجود ہیں جو سیاسی کہے جاتے ہیں معاہدے کرنا خطوط بھجوانا سفرا کے ذریعے ان کو دعوت دینا اسلام کی حکومت کے ماننے کی محض عقیدے کی نہیں یہ سب کام سیاسی ہیں. تو اگر آپ نے سارے کام کیے ہیں اور قرآن یہ سکھاتا ہے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ آپ یہ خود دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ کو نکال اس شہر سے بھلائی کے ساتھ اور داخل کر دوسرے شہر میں بھلائی کے ساتھ اور سیاست کو اقتدار کو سلطہ کو میرا مددگار بنا. اگر آپ یہ دعا خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے دعا جو آپ کو بتائی گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید الگ ہو سکتے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا اس حوالے سے قرآن نے کیا کہا تھا یعنی پھر آپ اس موضوع پہ الگ گفتگو کریں اور دعوت دیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرا خیال درست نہ ہو اس لیے آپ اس پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد لیٹس میٹ سم ٹائم اگین ٹو ڈیلیبریٹ آن اٹ. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری لفظ ہے بلکہ آپ نے ایک دروازہ کھول دیا سوچنے کا اپنی بات پوری کہہ دی اس کو دعوت دے دی
کہ اس پر غور کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہے دوبارہ بات کر لیں گے. That's what you want. دعویٰ means dialogue. دعویٰ کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ تبادلہ خیال شروع ہو جائے پھر وہ آخر کا لے کے جائے گا حق کی طرف. اور سوال آپ بیٹا آپ کر چکے کسی اور کا سوال پہلے ہو تو بہتر. جی سر یہ ایک تو ریزسٹنس کی بات ہوئی کہ کوئی اچھی بات کرے تو اس کو ریزسٹنس تو فیل ہوگی اور اس کو کیا کرنا چاہیے. سر ایک پہلو یہ بھی ہے تصویر کا دوسرا رخ کہ ایک بندے کو ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے اور زور و شور سے وہ لگا بھی ہوا ہے, کلاس میں بھی صبح سویرے لگا ہوا ہے اور ویسے بھی اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں پتہ, آپ نے نہیں کرنی, لیکن پھر بھی وہ اس بات کو بیس بنا کے کہ تبلیغ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے جتنا بھی آپ کو پتہ ہے, بے شک پورا پتہ ہے آدھا پتہ ہے. وہ ریزسٹنس ہم کیسے اس کو دیں اور کیسے اس کو سمجھایا جا سکے کہ وہ غلط بات تاکہ نہ آئے باہر. دیکھیے تین شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈس ریگارڈ کر کے بالکل اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیں. ایک ہو سکتی ہے کہ آپ انگیج کریں اپنے آپ کو اور کسی نہ کسی حوالے سے اس سے آپ کی گفتگو ہو. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے اس سے گفتگو کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ غلط ہے. پہلا اور تیسرا آپشن دونوں نامناسب ہیں. سب کے سامنے اس کو ثابت کرنا کہ وہ غلط ہے دعوت حکمت کے منافی ہے, اگینسٹ, لیکن اس کو انگیج کرنا, اس سے ایک تعلق پیدا کرنا اور اس کے لیے اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دینا. اگر کسی بھلے شخص کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو, تم بس یہ بتاؤ کہ کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے یا ہاتھ نماز پہ کہاں باندھنے چاہیے یا پائیں سے اونچے ہو یا نیچے ہو, اور یہ اس کی دعوت ساری دعوت ہی ہے اس کے لیے. اگر میں اس پہ بحث کرتا ہوں کہ یہ دعوت غلط ہے تو what do I give؟ اس کی جگہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کو جو اصل دعوت ہے اس سے متعارف کراؤں, جس کے لیے اگر زبانی طور پر وہ نہیں ہو سکتا تو میں اسے کوئی پڑھنے کو تو ایسی مختصر سی 10-20 صفحے کی جس کے اندر کسی ایک موضوع پر ڈسکس کیا گیا ہو کوللی, بجائے اس کو چیلنج کرنے کے. جب آپ یہ کریں گے تو وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا. ممکن ہے کہ وہ آپ کے سامنے اعتراف نہ کرے اپنی غلطی کا, آپ اس پہ اصرار بھی نہ کریں. یعنی آپ کو کیوں یہ شوق ہو کہ وہ غلطی کا اعتراف کرے؟ آپ کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات پہنچے. اگر وہ بات پہنچ رہی ہے, اس پہ اثر کر رہی ہے, ویل اینڈ گڈ, ڈزنٹ میٹر even if he keeps on doing what he is doing. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کلمہ نہیں سکھاتے, یہ کم از کم یہ کام تو کر رہا ہے, that much, but he thinks this is the only dawah, this is wrong. Now that will change gradually with the increase of knowledge and exposure. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ سب کا سب پیدائشی طور پر سوچ کے آئے تھے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ Myself and each one of you at one point were at zero, but Allah guided you gradually, you increase your understanding till you think Islam means a continuous movement for change. Islam means totality. Islam means that you are there to change society and not just a few rituals and worship. یہ جو آپ کا اپروچ پہنچا ہے وہ فرسٹ ڈے پیدا ہو گیا تھا. جو بیٹھے آپ کے اساتذہ یہاں پہ, کوئی میں سے بتا دیتے مجھے اللہ کو حضرت جانتے ہوئے کہ یہ اپنے بچپن میں یا اپنے فرسٹ ایئر MBBS میں جو آج ہیں وہ تھے. اگر وہ جانتے کیا بری بات ہے. You don't have to offend or alienate or insult, but try to appreciate and try to increase quantum of knowledge with a very sympathetic, loving approach, and that's how dawah spreads. بیٹے آپ پیچھے کہہ رہے تھے کچھ. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ایک دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا کریکٹر کا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنا کریکٹر امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تو کیا
شروع سے آخر تک جو احکامات آئے ہیں قرآن کریم میں سب رسول پاک کو معلوم تھے. آخری مثال کون ہے؟ اللہ کے رسول کی مثال ہے. جتنے حصہ ہم کو معلوم ہوا اتنا حصہ انہوں نے عمل کیا اور پیش کیا. 13 سال تک چلتا رہا سفر مکے، 10 سال مدینے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی ہمیں، تم واپس آنے والے ہو. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے 3 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ دعوت سمجھ گیا، یا ایک پڑھی ہے وہ سمجھ گیا؟ اس سے کنٹینیوس پروسیس. اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس مرحلے میں آپ دعوت دینا شروع کریں گے اور کیا ہوگا. Whatever we know, we are accountable for that only, nothing more than that. تو اگر آپ نے چند موضوعات سے پڑھا ہے اس کے لیے آپ prepared ہیں, go ahead and do that. And when someone raises a question outside that area, say very plainly, I'm sorry, I don't know about it. I'm like you. Let's learn together. And go back to Quran, go back to Sirah, go back to some books, some scholars and find out. جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو یہ ہوگا وہ جو دعوت کے اندر گرو کرنے کا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں 3 ورکشاپ کرنے کے بعد اب میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے اکوپ ہو گیا ہوں, سب ٹیکنیکس آ گئے ہیں مجھے کمیونیکیشن کے, تو یہ ہماری غلطی ہوگی. کوئی اور سوال؟ جی سر, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا نالج اسلام کا ہمارے سے بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں وہ سستی کر جاتے ہیں یا کیا ہے, تو وہ اس سائڈ پہ نہیں آتے. تو آپ ان کے سامنے ایسی سچویشن ان کے سامنے آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, کس طرح آپ ان کی دعویٰ کریں, کس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک میتھڈ بتایا ہے, وہ میتھڈ ہے سوالات کا, اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ بہت پولائٹلی سمجھنے کے طور پر, ناٹ فار چیلنجنگ بٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بعض اوقات ہوتا ہے کلاس کے اندر کہ ایک طالب علم نے وہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے, استاد پڑھانے جا رہے ہیں اور لوگ سوال کرتا ہے, استاد کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے. It's not like that. It depends on how you are raising the question. تو اگر آپ ایسے افراد سے جو آپ گھر میں زیادہ جانتے ہیں ایسے مواقع پر اس طرح کا سوال کریں کہ آپ یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں, they will be persuaded to speak up and talk about what they were avoiding. So you can bring them in discussion and dialogue by using a persuasive method through question. وہ ایک آدمی آہستہ آہستہ سیکھتا ہے فن. یہ ضروری ہے کہ ہر ایک اس فن کو فوراً سیکھ جائے. سوال کرنا بھی ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے. سوال کس طرح سے کیا جائے کہ آدمی اوفینڈ ہو اور جو آپ چاہتے ہیں وہ چیز ہو سکے. قرآن پاک بہت سے مقامات پہ سوال کرتا ہے ہم سے, کیا تم سمجھتے نہیں, کیا تم دیکھتے نہیں, کیا تم محسوس نہیں کرتے, کیا تم ایسی قوم, کیا تم ویسی قوم. مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے. اٹ از ناٹ انسلٹنگ بٹ اٹ از پرسویڈنگ. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کی دعوت ہے کہ ان کو لوگ اس کے نکاح کا داخل ہوں. اسلام کی مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں نظام تعلیم, سیاست, معیشت, جہاد سارا کچھ شامل ہے. لیکن ایک انسان کے فرد کے لیے ایسے متعلق شعبوں میں کافی تسلی بخش معلومات ہونا اور ان میں سے ہر ایک میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم بحیثیت ڈاکٹر باقی شعبوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی اہمیت, لیکن اپنے آپ کو خدمت خلق پر مرکوز کر لیں, فوکس کر لیں, تو کیا ہم اسلام کے بنیادی تقاضے کو پورا کر دیں گے اور اللہ کے سامنے ظہور ہو سکتے ہیں؟ اس کا انسان اس پر ہے کہ آپ کے خیال میں خدمت خلق کا مطلب کیا. خدمت خلق ہو سکتی ہے سیلاب زدگان کو مکان فراہم کر کے, دوا دے کر, لباس دے کر, غذا دے کر, قرآن پاک کی تعلیم سکھا کر, صفائی کے اصول سکھا کر. خدمت خلق کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوا مفت کسی کو فراہم کریں.
خدمت خلق جو ہے وہ خود ایک وسیع تصور ہے، اس میں ہر وہ چیز ہمیں جو اسلام کہتا ہے. اگر آپ کسی کو ایک بھلی بات سکھا رہے ہیں خدمت خلق ہے. اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں قرآن پاک کے فلاں حصے کا جو کہ آپ نے سنا ہے مطلب یہ خدمت خلق ہے. یعنی ہمارا یہ خیال خدمت خلق کا مطلب کسی اندھے یا لنگڑے یا زخمی شخص کو دوا دے دینا یا اس کی بیماری کو دور کر دینا ہے، یہ ہمارا اپنا ایک محدود تصور ہے. خدمت خلق includes every possible thing under the sky. محض سیلاب زدگان زلزلے والوں کی امداد سے خدمت خلق نہیں ہے. خدمت خلق یہ بھی ہے کہ آپ کی زوردار آواز سے آپ کا پڑوسی پریشان نہ ہو. اگر آپ کی آواز بہت زوردار ہے، ہر وقت آپ گرجتے رہتے ہیں اور پڑوسی پریشان ہوتا ہے اس سے، تو یہ اس کے حق کا ضائع کرنا ہے. یہ خدمت خلق ہے کہ آپ ایسا کام کریں. وہ خدمت خلق خود جو ہے وہ ایک کمپریہنسو تعلیم ہے اسلام، اور اس کو محض ہم چند کاموں تک محدود نہیں کر سکتے. کوئی اور سوال آپ سے؟ جی جی اگر خدمت خلق کے کیٹیگری بنائے جائیں تو سب سے ٹاپ پہ جو خدمت خلق ہے وہ یہی ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی عذاب سے بچایا جائے. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. صحیح کہا، صحیح بات کہی آپ نے. دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے محفوظ کرو. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. مطلب کیا ہے کہ وہ کام نہ ہو جن کے اندر اخلاق خرابی پائی جاتی ہے اور جو آخر کار آدمی کو کھینچ کے جہنم تک لے جائیں. گویا یہ بھی خدمت خلق کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پہ لے کر کے آئیں، ان کو سمجھائیں کہ دین کیا کہتا ہے، ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور روحانی صحت کس طرح برقرار رہ سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے اس دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب فرد بن سکتے ہیں. یہ کام خدمت خلق کا جو ہے یہ کسی دوسرے کام سے کم تر نہیں ہے. کوئی اور سوال آپ نے سے کسی کا؟ جی بیٹا. سر جی اے اور بی دو بند ہوتے ہیں. اے اگرچہ غلطی میں ہے لیکن وہ اکثریت میں ہے. اس طرح بی جو اگرچہ ٹھیک ہے لیکن لوگوں نے پروجیکٹ ایسا کیا ہے کہ وہ غلط ہے. اب اگر بی دلیل کے ساتھ یہ بھی یہ ثابت کرے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن وہ اسٹیٹ آف بنان میں ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف بنان کیسے بول کر کیا جائے؟ دیکھیے عام طور میں ایسا ہوتا ہے کہ حق اکثریت میں بہت کم پایا گیا ہے. حق کی بات جو ہے کیونکہ اس کے لیے آدمی کو قربانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہی لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں جن میں یہ گٹس پائے جائے کہ حق کے لیے قائم رہ سکیں. جو شروع میں آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت سنی ہے چھوٹی سی والعصر، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ حق کی بات کو کہتے رہیں ہر دور کے اندر. تواصی بالحق تواصی بالصبر. گویا یہ خیال کہ جیسے آپ نے دین کی دعوت دی اور ایک ریفرینڈم کی شکل میں لوگوں نے سب نے کہا کہ ہم مان گئے آپ کے بارے میں، یہ ہماری خام خیال ہے، ایسا نہیں. اس لیے اس صورتحال کے لیے ہمیشہ آپ آمادہ رہیں. مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام کی دعوت شروع سے آخر تک جو تھی وہ ایک تھی، اللہ کی بندگی. لیکن آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے قرآن کریم کے اندر جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت کچھ اللہ دے گا اگر تم ساتھ دیتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اور تمہارا رب جائے جا کر کے جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے آرام سے مشاہدہ کریں گے کیا ہوتا ہے. یہ بنتا ہوا رب ہوگا، تم اور تمہارا رب جائے جا کے لڑے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے. گویا کہ انسانی فطرت کچھ نوعیت کی ہو گئی ہے کہ بہت سے مواقع پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتی، لیکن کیا اسے آپ چھوڑ دیں، اسے غرق ہونے دیں؟ نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت دیتے رہیں حتیٰ کہ آپ کی اقلیت اکثر متبدل ہو جائے. قرآن پاک کا اصول یہ ہے
کہ اگر آپ 10 اچھے افراد ہیں تو آپ 100 پر غالب ہیں، اگر آپ 100 ہیں تو 1000 پر غالب ہیں۔ سورہ انفال کے اندر 67 اور 68 آیت انفال کی یہ کہتی ہے اگر تم 20 صابر لوگ ہو تو 200 پر غالب ہو، اگر 100 تو 1000 پر غالب ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ چاہے تعداد میں کم ہو لیکن اگر آپ کی دعوت حق کی ہے، اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جان دینے کو آمادہ ہیں، تو 200 افراد آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ 200 افراد آپ کے سامنے میدان چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنا ذریعہ بنائیے، اس میں جوابات تلاش کیجیے، دیکھیے کہ جو سوال ذہن میں آپ کے آتے ہیں وہ ان کے جواب سب وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ جی سر قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جی تو سر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، کہیں کہ دلوں میں ایمان کے روشنی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کب تک انہیں تبلیغ کرتے رہیں گے، کہ لگاتار تبلیغ کرتے رہیں گے یا پھر صرف ان کو ایک ہی دفعہ تبلیغ کر کے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر وکیل نہیں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاؤ، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے رہو، نتائج اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کوتوال کیا کرتا ہے، ایک SHO کیا کرتا ہے، سپرنٹ کیا کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر اسے کسی گرفتار کرنا ہے اس کا بغیر نہیں مانتا۔ نبی ایسا نہیں ہے کوتوال نہ سپرنٹ پولیس ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے انداز سے اپنے عمل کے ذریعے ان کو بار بار دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے وراثت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ایک دفعہ نہیں ہوگی بلکہ بالصبر ہوگی، مستقل طور پہ ہوگی، بار بار ہوگی۔ اس سب کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، یہ ہے کہ آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں جو کچھ بھی بات بار بار پیش کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں ہر چیز سے، وہ آپ کرتے رہیے، لیکن اس غم میں نہ بھولیں کہ اس سب کے باوجود 300 افراد ہیں، not 10,000۔ کیوں نہیں بڑھ گیا تعداد، کیوں نہیں سمجھ مسلمان ہو گئے؟ not that number counts۔ اگر 300 افراد ہیں، 313 افراد ہیں، 2-4 اوپر نیچے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا کام آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کو صحیح طرح سے پیش کرتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آپ نے کہاں تک اپنی بات کے لیے ہوم ورک کیا، کہاں تک آپ نے پوری اسٹریٹجی تیار کی کہ فلاں صاحب جو ہر وقت لطیفے بازی ہی کرتے رہتے ہیں، طنز کرتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ان سے میں کس طرح بات کروں، کیسے وہ میرا مذاق نہیں اڑائیں، بات سن لیں۔ جب آپ یہ حکمت عملی بنائیں گے کامیاب ہوگی، جب آپ بغیر اس کے جائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بات کہہ کے چھوڑ دیں، بات آپ کو مسلسل کرنی ہے اور ہر موقع پہ سوچنا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے جب یہ دعوت کامیاب ہو سکتی ہے۔ آخری سوال آپ وقت ہو گیا اور اپنے کچھ باقی سر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم پہ اس وقت عذاب نہیں ڈالتے جب تک کہ ان کی حجت پوری نہیں کی جاتی۔ پہلی بات سر، اب ایک شخص مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے پیدائشی مسلمان ہے یا وہ بعد مسلمان ہوا ہے، وہ اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہے، بعد میں سینس ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی شخص مار دیتا ہے یا غیر مسلم سمجھ کے یا سمجھتا ہے کہ منافق ہے اس کو مار دیتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس شخص پہ حجت پوری کرنی چاہیے، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی یہودی یہ سنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، صرف سنتا ہے اور اس بات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر مرے گا۔ تو اگر وہ شخص اس شخص کو مارا جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو اس پہ حجت تمام کرنے کا کیا مطلب، اس میں کیا ذکر ہے؟ بہت شکریہ۔ اگر آپ صرف بات یہاں تک رکھیں کہ حجت تمام کیسے ہونی چاہیے تو شاید سوال زیادہ عملی ہو۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ایک منافق، ایک فاسق
ایک مومن کس طرح مارا گیا اور اب کہاں پایا جاتا ہے. نہ اسلام مطالبہ کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے، نہ یہ کہتا ہے فیصلہ میرے آپ پہ کرنے کا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا فیصلہ ہے. نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے کہ منافق کو، فاسق کو، مومن کو کہاں بھیجوں. کیا اس بات کی گارنٹی آپ کے پاس یا میرے پاس ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک اسلام کی مکمل پیروی کرتا ہے اور بظاہر مسلمان مرتا ہے تو غالباً جنت ہی میں گارنٹی ہے کوئی؟ جب یہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا کہ وہ پہلے منافق تھا بعد میں نہیں رہا، یا پہلے تھا یا کچھ اور ہو گیا، اب انجام کار کیا ہوگا، یہ ایک irrelevant سوال، irrelevant اپروچ. ہاں یہ سوال لازمی ہونا چاہیے کہ اتمام حجت کیسے ہوگی. How we will say we have done our job and now it's your decision. اس کے لیے جو یہ بات حدیث میں آئی ہے بالکل صحیح بات کہی گئی ہے کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے دور میں کیا کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئی ٹی تک ایکسیس نہیں ہے، نہ اس نے کبھی اخبار دیکھا ہے، نہ کبھی ٹی وی کا نام سنا ہے، نہ اس نے کبھی نیٹ کا نام سنا ہے، نہ اس کو معلوم ہے کہ موبائل نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب تو گائے بھینسیں موبائل استعمال کرتی ہیں انسانوں کے علاوہ. تو یہ تو جو دور ہے اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے معلوم کیا. تو ایکسیس ٹو نالج از نو مور اے پرابلم ایٹ آل. اس بنا پر اگر چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ نے اویلیبل کر دی ہیں، آپ جو یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 نوجوان، 100 نوجوان، آج میں کتنے، اگر آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا بلاگ، اپنا ایک اسپیس پہ جا کر کے سائبر اسپیس میں جگہ بنا لی ہے اپنی ہے، یا ایک نہیں 5 بنا لی ہے جن میں آپ اسلام کے معلومات دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. اگر آپ محض بد دعائیں کر رہے ہیں ان 200 آؤٹ لیٹس کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں غلط معلومات دیتے ہیں، تو خاص اتمام حجت ہو گئی. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ ان پریزنٹنگ یور میسج ٹو ادرس. اف وی ہیو ڈن دیٹ تو پتلی ہو گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے خیال میں اتمام حجت یہ ہو کہ وہ آدھے گھنٹے تقریر کرے جب ہوگی، ایک کے خیال میں 5 منٹ ہو سکتے ہیں، ایک کے خیال میں ایک جملہ ہو سکتا ہے. all these will be variations of اتمام حجت. حدیث نہیں کہتی کہ کہو لا الہ الا اللہ کافی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی میں کچھ نہ کروں چونکہ حدیث کہتی ہے؟ نہیں. جہاں حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے دین کو حاصل کرو. میں اس اللہ کو نہیں کہتا، which means no conflict between the two but correlationship. Both taken separately cannot be understood. I must take both of them to get their true meaning. تو اتمام حجت کے لیے کم از کم آپ کے پاس یہ کہنے کا موقع ہونا چاہیے کہ اس آئی ٹی کے دور میں ہم میں سے ہر ایک نے 200 آؤٹ لیٹ قائم کر دیے ہیں جس پہ ہم دن رات اپلوڈ کرتے ہیں معلومات. اب ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، وہ مانتے ہیں نہ مانتے. جب آپ یہ نہ کریں اور محض آپ نے ایک 20 صفحے کی کتاب کسی کو پکڑا دی، اس نے اجا کر کے رکھ دی، کہیں پر نہ پڑھی، نہ آپ نے کہیں پوچھا اس سے، اس کا نام اتمام حجت ہوگا؟ نو، اتمام بھی اتمام حجت. یہ تو محض آپ نے ایک گوشت ڈال دیا نا، اور یہ بتا دیا کہ میرے خلاف پڑھنے کو دیے فلاں شخص کو، وہ پڑھ لے گا اپنے آپ. دیٹس ناٹ اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ we do at our level best everything, then leave it to زبان ہوتا ہے. جی آپ سے travel very fast out of world.
how should we counter the person when telling about when we teach him about Islam? He saying that offer salam in this way. He said no, I have heard it or I have seen somebody doing it in that way. How should we? What should we say to him? You see, your question relates with how to respond to criticism on Islam or Muslims that they practice Islam in different ways. This is the question. You see, it's not difficult at all. The answer is very, very simple. You don't have to ask people about it, but go to the text of Ahadith Sahiha in Bukhari, go for the chapter of Salah and try to find out how Hadith Sahih tells you about making prayer. Abu Hamid As-Sa'idi reports, this is the way Prophet prayed, and tells that you should put your hands on your navel and pray in this manner. In same chapter, Abu Musa al-Ashari reports that you raise your hands up to your earlobes, tie your hands when you are going for ruku or getting up, again raise your hands, which you call Rafa'ya then. And both ahadiths are in same chapter of Bukhari, not two chapters separately. Which means, if Prophet ﷺ has used more than one ways of doing a thing, then it's legitimate and without any conflict or contradiction, those ways are correct. Imam Malik, who is known as Imam of Medina, used to pray by leaving his both hands on both sides. No one ever said, why you don't follow Musa al-Ashari or Abu Hamid As-Sa'idi's report? He knew all those hadiths. The problem is, Muhaddithin and Fuqaha, they use various parameters on hadith. For example, what was the last act of the Prophet, peace be upon him? What was most common done by him? On that criteria, one may say last act was to bind hands. Other may say no, since he did by leaving hands on sides even once, that is conclusive evidence for me of Sunnah, and none can say he is wrong. Therefore, the beauty of Islam is it provides for more than one possibilities without any contradiction or conflict, and that makes it more universal, more applicable. For example, if one of your patients has a muscular pull down in a way that he cannot move his hand, a frozen arm which cannot move up and remains on both sides, you want him to pray with a feeling of guilt that I am doing it wrong, or he should pray with clean heart, Prophet did it, nothing wrong in it. Apply hadith in actual life situation. If things take place today in a different manner, will this hadith provide base for that or not? If it provides, this is the beauty of flexibility of Sunnah. Unfortunately, those who are not knowledgeable, yet they claim they are knowledgeable, insist whatever their school of thought has taught them is ultimate truth. And that is wrong. It's against the intent of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala provides us examples where you could have more than one very clear interpretations. Allah knew Arabic more than Arabs. Allah could send a Quran in Arabic which no one can interpret otherwise, but only one interpretation. Why the Quran was sent in that manner? Simple reason. For the room to disagree, room for options, room for interpretation, room for progress. Progress depends when you look on issues
from a critical viewpoint, from different angles. If you have only one single tunnel vision, you can never progress. Therefore, differences for me are no problem at all. Exact हिसाब से ठीक है. By the way, I have an email, very simple. First part of my name, ANIS, at my university's name, RIPHAH.edu.pk. If you have any question, any help you need, just feel free. I check my email every day. Anis@rifa.edu.pk.